دیہاتوں کی کیا خبر ہے؟ میں آپ پر قربان روزانہ 1-2 قبیلوں کو زخمی کرتے تھے. تو کسی کو ہم پہ شک نہیں آیا؟ کیوں نہیں؟ مختار ثقفی کے کچھ لوگ سمجھ گئے تھے، پھر انہوں نے چھپے ہوئے علویوں سے ہمارے حملوں کے بارے میں جستجو کرنا شروع کر دی. تو انہیں کچھ شک ہوا؟ بالکل نہیں. تو اب حملے روک دو. اچھا ہوا پوچھ لیا، ورنہ تم تو پوچھے بغیر بتانا ہی نہیں جانتے ہو. بہتر ہے کہ بکواس کرنے کے بجائے کبھی تو عقل دوڑاؤ. مختار عیار اور خطرناک ہے، اگر اسے پتا چل گیا تو اچھا نہیں ہوگا. اب جو خرچ کر چکے ہیں وہ بس ہے، کافی ہے. جو قبیلے بچے ہیں ان سے نپٹنے کی کوئی اور تدبیر کریں گے. آپ اطمینان رکھیے امیر، جن لوگوں کو ہم نے اس کام کے لیے چنا ہے وہ آزمائے ہوئے اور تجربہ کار لوگ ہیں. وہ ہر پہلو سے ماہر اور بہت ہی ہوشیار لوگ. ابن حریث، اگر تم لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو جائے تو تب کیا کرتے ہو؟ انہی میں کہ ایک ساتھی اسے قتل کر دیتا ہے. فرض کرو کہ اس کے ساتھی اسے قتل نہ کر سکے، تب کیا کرو گے؟ یہ تدبیر اس وقت تک ٹھیک ہے کہ جب تک مختار اور اس کے ساتھی جستجو میں نہ ہوں کہ اس ماجرا کی حقیقت تک پہنچے. کیا بیمار ہو؟ جاؤ اسی وقت سب کچھ رکوا دو، جاؤ جلدی. جی امیر. تم حاملہ ہو؟ کیا تم حاملہ ہو حمیرہ؟ تیرے بچے کا باپ کون ہے؟ اگر تم حاملہ ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارا شوہر ہے. ہائے حمیرہ، حرام سے حاملہ ہوئی ہو. واہ مصیبتہ، تمہارے بچے کے باپ اگر معلوم نہ ہو تو تمہیں سنسار کریں گے پگلی. حمیرہ جان، مجھے بتاؤ، کبھی نہ کبھی سب کو پتہ چل جائے گا، کچھ سوچنا ہی پڑے گا. اس بچہ کا باپ کون ہے؟ بتاؤ کون ہے اس کا باپ؟ اس بچے کا باپ مارا جا چکا ہے. تو تمہارا شوہر حال ہی میں مرا ہے. پھر جب میں نے ضمانت کی کہ تم بیوہ ہو اور تمہارا شوہر سالوں سے مرا ہے، تم کچھ نہیں بولی. تم نے مجھے پوچھا تھا کہ میرا شوہر کب مارا گیا ہے. پھر تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیونکہ نہیں معلوم تھا حاملہ ہوں. آج سمجھ پائی. سمجھتی ہو میں یقین کر لوں گی. کون ایک حاملہ عورت کو کام دیتا ہے، وہ بھی مطبخ کا اور حمالی کا؟ کل کو جب تمہارا وزن بڑھ جائے گا تو کون تمہاری ذمہ داری اٹھائے گا؟ یہی شوزب خزانہ دار جو بال کی کھال ادھیڑتا ہے، اگر اسے پتہ چلے کہ ایک حاملہ عورت کو مطبخ میں کام کے لیے رکھا ہے تو سب پہ جرمانہ لگائے گا. بخدا میں شرمندہ ہوں حرے، نہیں چاہتی تھی کہ جھوٹ بول کر تمہیں ضمانت دینے پر مجبور کروں. اب جب کہ سمجھ چکی ہوں، لہٰذا یہ انصاف نہیں ہے کہ میں یہاں رہ جاؤں. جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ ذرا بتاؤ کس کے ہاں جاؤ گی؟ جب کوفہ آئی تھی تو کسی حرے کو نہیں پہچانتی تھی. خدا نے تمہیں وسیلہ بنایا. چلی جاؤں گی کہ شاید کوئی دوسری حرے پیدا ہو جائے جو مجھے دوستی کے قابل سمجھے. خدا کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے حرے. کس نے تمہارے شوہر کو مارا ہے؟ علویوں نے.
علویوں نے ہرے. کیا علویوں نے؟ ہائے، پھر تم بھی میرے طرح علی سے زخم کھائی ہو. میں اپنے شوہر کا قصاص لینے کوفے آئی ہوں ہرے. یہ میری بد نصیبی پر لعنت ہو. یہ بچہ بہت بری طرح سے میرے لیے رکاوٹ بنا ہے. اے دم کٹی ہرے، اے دم کٹی لومڑی، صرف یہ تمہیں نہیں پتا کہ کب مرو گی. خدا کی قسم میں جانتی تھی کہ ان کالی جادوگر آنکھوں کے پیچھے کوئی فتنہ چھپا ہوا ہے. رہ جاؤ حمیرہ، میں بھی اپنے شوہر کے خون کا قصاص لینا چاہتی ہوں. خدا کی قسم اگر میری تم جیسی سیاہ آنکھیں ہوتی تو ہنگامے مچائی ہوئی ہوتی. اگر رک جاؤں تو اس بچے کا کیا کروں؟ تمہارے لیے شوہر میں تراشوں گی. نہیں ہرے، مجھے شوہر نہیں چاہیے. کس نے چاہا کہ شوہر کرو؟ تمہارے لیے شوہر میں تراشوں گی لکڑی سے، یا کہ مٹی سے اس شہزادے کے لیے باپ بنائیں گے. آج رات سے میرے گھر میں سونا ہے. جناب شمر ابن انس، شیر یا لومڑی، جلدی سے کہو مختصر و مفید کہ کیا کیا ہے. یہاں خزانہ دار صاحب کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں. بتاؤ کیا کیا. شمر تم شروع کرو. بندے حقیر کو افتخار ہے کہ 770 عربی شمشیر زن کے ساتھ امیر کے رکاب میں حاضر ہوں گا. ان میں 70 گھوڑے سوار ہیں امیر. ٹھیک ہے، تم بتاؤ ابن انس. وہ بھی 530 امیر، بڑی مشکل سے. گھوڑا سوار کتنے؟ 50. چلو ٹھیک ہے. فوراً اپنے آدمیوں کو عمر سعد کے پاس بھیج دو. اطاعت. لیکن یاد رکھو کہ اپنی فوجی تعداد کی کمی کو خود اپنے جنگی فنون سے پورا کرو. جاؤ. عجب گہرے تعلقات ہیں شمر اور سنان کے. انہیں دیکھ کر مجھے طلحہ اور زبیر یاد آ جاتے ہیں. کس چیز کی لالچ میں یہ لوگ یہاں پر ہیں خدا ہی جانتا ہے. سونا شوزب، صرف سونا. لالچی یہودیوں کی طرح، مگر پچھتائیں گے. میں انہیں سونا دوں گا مگر ان کے خون کے بدلے. اگر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ان کا وہ حال بنا دوں گا کہ زار زار روتے رہ جائیں گے. خدا کرے کہ ان کا ہم و غم صرف سونا ہو. اگر ریاست کا خواب دیکھ رہے ہو تو مجھے یقین ہے کہ امیر کی خبروں کو ایک ایک کر کے حرف بہ حرف خلیفہ تک پہنچا رہے ہیں. آج اگر میں ایک ڈکار بھی لوں تو کل یزید کو اس کی خبر پہنچ جائے گی. اور یہ انہی نامرد لوگوں کا کام ہے جو لکھتے رہتے ہیں. میں نے کون سی غلطی کی ہے جو ان سے ڈرتا رہوں؟ لکھتے رہیں، لکھتے رہیں. اتنا لکھیں کہ ان کی سانسیں منہ اور ناک تک آ جائیں. شوزب، میں مسلم ابن عقیل کا کیا کروں؟ اس کو پانا میرے لیے خواب ہو گیا ہے. ہمارے جتنے بھی جاسوس اور مامور آئے تھے سب کے سب ناکام ہو گئے. کوئی پتہ نہ لگا سکا کہ ابن عقیل کہاں ہے. شوزب تم ہی کچھ بتاؤ، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گستاخی معاف امیر. ہم مان لیتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل ہانی یا سلیمان کے گھر میں ہے، ٹھیک، لیکن اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا اپنے سپاہی بھیج کر ابن عقیل کو قتل کروائیں گے؟
یا یہ کہ اس کا گھیراؤ کر کے اسے اسیر بنائیں گے؟ ایسی صورت میں مسلم کے حامیوں کا کیا ہوگا؟ مسلم کے قتل ہونے کے بعد اس کے طرفدار خود بخود ہمارے قابو میں آ جائیں گے۔ مسلم کے طرفدار 10 20 50 100 ہزار تھوڑی ہیں۔ کوفے کی آدھی آبادی مسلم کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ اپنی اس سیاست سے چاہتے ہیں کہ کوفے کو 2 حصوں میں بانٹ دیں اور پھر انہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیں؟ تو یہ تو وہی خانہ جنگی ہے کہ جس سے خود آپ ہوشیاری کے ساتھ بچنا چاہتے ہیں۔ تو اور کیا راستہ ہے شوزب؟ وہی جو ابھی تک آپ اپناتے چلے آئے۔ ابھی تک آپ نے کوفے کی آدھی آبادی کو اپنے ساتھ متحد کر لیا ہے۔ یاد نہیں آپ کو جب آپ کوفے میں آئے تھے تو تقریباً پورا کوفہ آپ کا دشمن تھا؟ تو کیوں اسی سیاست کو جاری نہیں رکھتے؟ میں کیا کروں؟ خلیفہ کا دباؤ ہے مجھ پر۔ خلیفہ تو جلد باز ہے ہی۔ اب تک کم سے کم 10 بار مجھے خط لکھ چکا ہے۔ لکھا ہے ابن زیاد جلدی کرو جلدی، کیوں مسلم کو اب تک قتل نہیں کیا؟ جیسے کہ مسلم ایک بیوقوف آدمی ہے کہ اس کو لٹاؤں اور آسانی سے اس کا سر کاٹ لوں۔ خدا تجھے نہ بخشے سرجان، یہ مصیبت تو نے میرے لیے درست کی ہے۔ میں بصرے میں خود اپنے آپ بادشاہت کر رہا تھا۔ یہ سب اس سرجان کی طرف سے ہے، خلیفہ کا یونانی مشیر اور وزیر، خدا لعنت کرے اس پر۔ یہ کیسے مخمسے میں ڈال دیا؟ یہ واقعی ایک مخمسہ ہے۔ امیر کو حق ہے پریشان ہونے کا۔ جو اصرار خلیفہ ابن عقیل کے قتل کا ہم سے کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم کو عنقریب پیش آنے والی جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آج ہمیں آدھے کوفے کی بیعت تو حاصل ہو چکی، جنگ میں تاخیر کا کوئی بہانہ نہیں۔ جنگ ہوگی شوزب، مسلم کا پتہ معلوم ہونا چاہیے۔ خانہ جنگی ایک طرح کی خودکشی ہے امیر۔ جانتا ہوں، معلوم ہے کہ خودکشی ہے، نہیں معلوم کہ دشمن دائیں جانب ہے یا بائیں، سامنے ہے یا پیچھے۔ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمارت بڑی مشکل سے دستیاب ہوتی ہے اور اس کا باقی رکھنا اور سخت ہوتا ہے۔ اپنی قدرت کو باقی رکھنے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں تو خطروں سے کھیلنے کا عادی ہوں، خطرہ مول لینا میرے لیے کوئی خاص بات نہیں۔ کتنی مایوسی ہے، کچھ تو امید دلاؤ شوزب۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں کہ ابن عقیل کا شکار کیا جائے؟ ڈرتا ہوں کوئی راہ بتاؤں، لیکن امیر مذاق اڑائیں۔ کیسا مذاق شوزب؟ تم جیسے عقل مند کا مشورہ مذاق نہیں ہوتا۔ بیٹھو شوزب، تم بافہم ہو، حساب کتاب والے ہو، بتاؤ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ صحیح ہے کہ اپنے شغل کی خاطر زیادہ تر معقولات سے سروکار رکھتا ہوں، لیکن حقیقت جاننا چاہیں تو تھوڑا بہت خرافات کو بھی مانتا ہوں۔ بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو عقل و منطق سے حل نہیں ہوتی، بلکہ خرافات سے حل ہوتی ہیں۔ خرافات؟ چلو بتاؤ شوزب، میں نے خرافات کی پرستی سے بہت معجزے دیکھے۔ ایک ہندوستانی پیشن گوئی کرنے والے کو پہچانتا ہوں جو ابھی جلدی ہی کوفے آیا ہے۔ عجیب مہارت رکھتا ہے حقیقت کا پتہ لگانے میں۔ برا نہیں ہے، اسے آزمایا جا سکتا ہے۔ کہ کیا کریں؟ وہ کیا کرے گا؟ شاید کوئی گنڈا تعویذ کرے اور مسلم کا عطا پتہ بتا دے۔ گنڈے تعویذ والے کے پاس، اور وہ بھی ان نازک حالات میں؟ حقیر کی نظر میں کوئی نقصان نہیں ہے؟ نقصان سے خالی بھی نہیں ہے۔ ہنگامہ مچ جائے گا اگر ہمارے اطراف والے ہی دیکھ لیں کہ ہمارے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک نجومی کو لایا گیا، تو ہمارے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے اور لوگ ہم پر ہنسنے لگیں گے۔
کہ دیکھو کیسا امیر ہے کہ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے گنڈے اور تعویذ والے کو بلایا. ضروری نہیں ہے کوئی اسے دیکھے. کیا سب کی آنکھیں پھوڑ دیں گے کہ نہ دیکھ سکیں؟ وہ جب آئے گا سب دیکھ ہی لیں گے. وہ نہیں آئے گا، ہم جائیں گے اس کے پاس، چھپ کر ناشناختہ طور سے. سبحان اللہ، وہ تو ایک جادوگر جیسا ہے. یوگی ہے امیر. یوگی؟ جی یوگی، یعنی وہ آدمی جو سخت ریاضتیں کرتا ہے اور اپنے نفس کو تکلیفوں میں رکھنے کے بعد اپنے قابو میں کر لیتا ہے. وہ مدتوں بغیر ہلے رہ سکتا ہے، یہاں تک کہ چڑیا آ کر اس کے سر پر گھونسلہ بنا لیتی ہے اور ڈر کا احساس نہیں کرتی. وہ اپنے ہاتھ پر ایک پودے کو اگا سکتا ہے اور دن بھر میں صرف ایک کھجور کھاتا ہے. جل الخالق. عجیب غریب فنکار ہو. اسے پتا ہے ہم کیوں آئے ہیں؟ اس قسم کے لوگ عام طور سے علم غیب سے واقف ہوتے ہیں، ایک اشارے سے سمجھ جاتے ہیں کہ آنے والا کیا چاہتا ہے. شاید نگاہ کرتے ہی سمجھ جائے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ اپنی آنکھیں کھولے اور ہمیں دیکھے تو صحیح. یہ ہمیں کب دیکھے گا شوزب؟ ہم کب تک بیٹھے رہیں گے؟ اسے کہو کہ اپنی آنکھیں کھولے شوزب. آنکھیں کھول دی اس نے، آنکھیں کھول دی. دیکھو قم قل. قم قل. یعنی کیا؟ قوم قول. قوم یعنی عربی زبان میں کھڑے ہو جاؤ، یعنی اٹھو، اور قل یعنی کہو. قوم قل یعنی کھڑے ہو اور کہو، تو کھڑے ہو کر کہو نا. نہیں، تم خود بتاؤ، تم اس کی زبان سمجھتے ہو. ٹھیک ہے امیر. میرے محترم معزز جناب یوگی صاحب، جو شخص آپ کے حضور زانو ادب طے کر کے بیٹھا ہے، قدرت و شان و شوکت میں بے نظیر ہے. یہ بندہ نواز جو ہے بظاہر بے نیاد، ایک مشکل سے ہوا ہے بے حال، اور اپنے خدا کے بعد جس کی امید آپ ہی پر ہے میرے سرکار، اس کا ایک دشمن ہے جو ہے نہایت خطرناک اور چھپا ہوا ہے ایسے شہر میں جس میں ہے سینکڑوں گلی کوچے اور ہزاروں گھر میرے جناب. کچھ اپنے گنڈے تعویذ سے لے آئیں اس خطرناک سانپ کو خارج السوراخ. میں نجومی ہوں، نہ انڈے دینے والی مرغی. خود کو دھوکہ نہ دو، دشمن کو ڈنک نہ مارو، کسی کو نہ ستاؤ. پیشن گوئی کرنے والا ساری دنیا کے حالات ہونے سے پہلے ہی جان لیتا ہے. اچھا ہے یا برا، بدصورت ہے یا خوبصورت، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. پیشن گوئی کا علم کمالات کا علم ہے مقربین و متقین کے سینے میں. علم کیمیا ہے. ہر دین و مذہب اپنے پرائے سب کے لیے برابر ہے، سب کے کام آ سکتا ہے، سب کی گروہوں کو کھول سکتا ہے. اس بندے خدا کی ہتھیلی دیکھ کر بتا دو
کہ کن حالات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، کون اس کا دشمن ہے، کون دوست ہے، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ نہیں شوزب، نہیں، مجھے مسلم ابن عقیل چاہیے، میں اپنی ہتھیلی بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یوگی جان، یہ شاعر میرے کارندے ہیں، مجھے تمہارے پاس لانے والے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ جس کی مجھے تلاش ہے وہ کہاں ہے یا نہیں؟ مجھے پتا ہے، ہاں، کہ جس کے پاس علم ہو اس کے لیے سونا مٹی کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود تم جو میری خدمت کرو گے اس کی عوض میں تمہیں جتنا سونا چاہیے میں دوں گا۔ لو، یہ بیانہ۔ قم قل، بتاؤ ابن عقیل کہاں ہے؟ کوفے میں ایک بلوا ہونے والا ہے، تم لوگ اس بلوے کے ایک سرے پر کھڑے ہو۔ اس آئینے میں دیکھو، میری ساری پیشن گوئیاں اسی آئینے کی بنیاد پر ہیں، اول سے آخر تک۔ لو جوزف، جلدی سے دیکھو اور مجھے بتاؤ، یہ آئینہ جادو کا ہے؟ یہ آئینہ پیشن گوئی کرتا ہے۔ دیکھو دیکھو تو کیا پیشن گوئی کرتا ہے؟ کیا لرز کیوں رہے ہو؟ جی حضور، خوب، اس میں کیا دکھتا ہے؟ دیکھو دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو شوزب؟ یہ بھی دوسرے تمام آئینوں کی طرح ہے حضور، یہ بھی وہی دکھاتا ہے جو تمام دوسرے آئینے دکھاتے ہیں۔ دھوکے باز! یہ آئینہ فقط آپ کو بتائے گا عالی جناب، فقط آپ کو۔ پہلے اپنے چہرے سے غبار کو صاف کر لو، پھر یہ تمہاری حقیقت بتلائے گا۔ پوری سچائی کے ساتھ اپنا مقصد اسے بتا دو گے تو پھر تمہیں یہ انجام بتا دے گا۔ شوزب، میں اس آئینے کا افسانہ اور یہ پیشن گوئی کو ایک ڈھونگ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا جو علویوں کی طرف سے رچایا گیا ہو۔ وائے ہو اس کی حالت پر اگر اس نے مجھ سے کچھ دھوکہ کیا ہو۔ حضور، گائے کو پوجنے والا یہ ہندوستانی یوگی ہے، حسین سے اس کا کیا مطلب؟ وہ ہندوستان سے آیا ہے، حسین کو کیسے پہچانے گا؟ نہیں، تم غفلت میں ہو، سادہ لو ہو۔ ابو تراب کے بیٹے سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اے یوگی، تو نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ اس آئینے میں دیکھوں۔ اب تو صرف دعا کر کہ تو نے اور یہ تیرے آئینے نے کوئی جھوٹا خواب نہ دیکھا ہو، ورنہ تو نے ابھی ہندوستان دیکھا ہے، پھر قبرستان بھی دیکھ لے گا۔ میں ابھی حاملہ ہوئی تھی کہ میرا شوہر جنگ نہروان میں گیا اور وہاں مارا گیا۔ میری زندگی کے بہترین ایام وہی دن تھے کہ جب میں حاملہ تھی۔ میں ہو گئی تھی پرستان کی ملکہ۔ میرے سسرال والے سب دس بستہ اس انتظار میں تھے کہ میں کوئی حکم کروں اور وہ اس کی تعمیل کریں۔ پلکیں بچھاتے تھے کہ حرہ بی بی ان پر قدم رکھے۔ ہائے کاش اس 9 مہینے کے بجائے 99 سال لگتے جب تک کہ بچہ ماں کے پیٹ میں پورا ہوتا۔ کیا کہوں، سب میرے سے ایک لڑکا چاہتے تھے، ایسا لڑکا اسی قد و قامت کا
जो कि नहरवान में मारा गया था। अच्छा, मेरी लड़की पैदा हुई। एक गोल मटोल प्यारी सी लड़की। हाय, लड़की क्या पैदा हुई, हुर्रा बीबी दरबदर हो गई। कहाँ है तुम्हारी बेटी? तंदूर में। अरब लड़कियों को क्या करते हैं, पुराने जमाने में जिंदा दरगोर करते थे, अब जिंदा जिंदा जला देते हैं। पिछले साल इसकी शादी कर दी किसी 3 बीवियों वाले से जो इसकी बाप की जगह है। उसे मिलती हो? नहीं। क्यों नहीं? 2 साल की थी कि उसे मुझसे जुदा किया। वो मुझे पहचानती भी नहीं है। अच्छा, अब तुम सुनाओ। हाँ, कहाँ से शुरू करूं हुर्रे? बकौल तुम्हारे हिर्रे, अरब लड़कियों की किस्मत में जलना और निभाना है। मेरी माँ का कहना है कि जिस रात में मैं पैदा हुई चांद गहन था। खानदान के बुजुर्गों ने कहा ये बच्ची मनहूस और बदकदम, इसे जिंदा दफन कर देना चाहिए। जो ही उनकी नजर मेरी आंखों पर पड़ी, इरादा बदल डाला। जब ही तो हुर्रा इन आंखों को कुछ समझती है। तो मैं उम्मीदवार रहूं कि मेरी आंखें मेरे अय्याम बुलूग की तरह अभी भी शोर शर बर्पा कर सकती हैं। और क्या साहिरा, आजमाने में क्या हर्ज है। एक काश में हामिला न होती। अगर तुम्हें तकलीफ है तो उसे गिरा सकती हो। नहीं हुर्रे नहीं, ये बच्चा उस शौहर की यादगार है कि जिसकी मैं लैला थी और वो मजनून। फिर क्या, इश्क का यादगार जान से ज्यादा प्यारा है। इस मासूम बच्चे की मलामत ना करो। बताओ हुमैरा, तुम इतनी देर से क्यों हामला हुई हो? इतनी उम्र में तुम्हारे 10 बच्चे होने चाहिए थे। हाँ, मगर मैं आंख बंद करके हर किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। इतना इंतजार किया कि अपने मनपसंद का एक शख्स मिल गया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझ पर कितने जान निछावर करने वाले मौजूद थे। मर्दों का इश्क के जाल में फंसाना, उनका दो जानू होकर बैठना, दरख्वास्त करना कितना मजेदार होता है। और खासकर मगरूर और खुददार मर्दों को झुकाना, उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाकर इर्द गिर्द घुमाना मेरा पसंदीदा खेल था, जो मेरी आदत बन चुका था। इन बेशुमार चाहने वालों में 2 मर्द सबसे अलग और निराले थे। उन्हीं में से एक सादुन था जो मुझ पर अपनी जान दे रहा था और मैं भी उसे दिल दे बैठी थी। सादुन एक शुजा और बहादुर मर्द था, साबित कदम, मेहनती और आज़ाद, किसी के मातहत नहीं था। बियाबान व जंगल को अपनी हथेली की तरह पहचानता। वो तमाम बियाबानी लड़कियों का आशिक था। पूरे 7 साल तक गली गली, जंगल जंगल, सहरा सहरा, डेरा डेरा, साए की तरह मेरा पीछा करता रहा। और जब मुझे पाने में कामयाब हो गया, तब दम में दम लिया। अभी नई जिंदगी के जायके चख ही रही थी कि किस्मत का सितारा गर्दिश में आ गया और चारों तरफ से तूफानों के थपेड़ों में घिर गई। सादुन, सादुन, तमाम मर्दों से कहो कि तलवारें निकाल लें। तुम क्यों परेशान हो हुमैरा? नहीं मालूम, शायद डाकुओं का हमला हो। इस रास्ते के तमाम डाकू सादुन के कुत्ते हैं। सारे वक्त उन्हें टुकड़ा डाल दिया जाता है। तुम परेशान ना हो रेगिस्तान की शहजादी। सादुन, ये सरजमीन इराक है और ये डेरा कूफे के करीब है। मैं इस सहरा को अच्छी तरह पहचानती हूँ। हुमैरा,
जब तक सादून के पास हो मत डरो। इराक मेरे लिए नई जगह नहीं है। शेर और चीते को अच्छी तरह जानता हूँ। शेर और चीते की बात नहीं है सादून, आजकल इराक की फिजा पुरआशोब है, लगता है जंग होगी। फौजियों को चरवाहे से सिर्फ गोश्त चाहिए, गोश्त चाहिए। 500 भेड़े और 100 ऊँट हुमैरा के पास हैं। 100 ऊँट और 10 भेड़ तुझ पे कुर्बान। सादून, मेरा दिल बिला वजह नहीं धड़कता। यहाँ खैमा लगाना बहुत खतरनाक है। जितनी जल्दी हो सके बिला ताखिर यहाँ से कूच करें। हुमैरा, ये जानवर चारा चाहते हैं। ये इलाका खुद हमारा है। हम अकेले नहीं हैं और कूच कर जाएं कि जहाँ हमारा दिल चाहे चले जाएं। ये जानवर मर जाएंगे। जाए जहन्नम में। भेड़ बकरियों और भैंसों से पहले हम लोग मर जाएंगे। जब तुम चाहती हो तो हम रवाना होंगे। बस हमें इजाज़त दो कि चारा इकट्ठा कर लें। ये लो मेरी बात का सबूत। अपने आदमियों से कहो कि तलवारें उठा लें। हौसला रखो हुमैरा, तलवार उठाने का मतलब जंग की दावत है। डरो नहीं, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम ना डाकू हैं और न हुकूमती कारिंदे। हम अलवी हैं, बस आए हैं कि हुसैन इब्न अली के लिए तुमसे बैयत ले। चरवाहा सहरा से बैत करता है। सरदार तशरीफ लाएं, थके हुए होंगे, कुछ देर आराम तो कर लें। अगर मौका दें तो एक भेड़ आपके लिए ज़बह करूं। आइए कबाब बनाते हैं, मज़ा आ जाएगा। हमें बैत चाहिए, कबाब नहीं। सिर्फ बैत। हम चाहते थे कि नानो नमक के साथ बैत करें, जो लायक एहतराम है। तुम इतनी ही आसानी से यजीदियों के साथ भी बैत करोगे? सरदार, हमें हुसैन और यजीद के झगड़े से क्या सरोकार। हमारी बैत यजीद या हुसैन को क्या फ़ायदा पहुंचाएगी। हम तो चरवाहे हैं, जंगजू नहीं। मुसलमान तो हो कि नहीं? नहीं, हम यहूदी हैं। ए नमक हराम यहूदियों, तुम अब भी जिंदा हो? मेरा ख्याल था कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो चुका है। ये लो। मेरी बरसों की जवानी का ख्वाब, इतना तूलानी इंतज़ार, मेरा आशिक व महबूब मेरी आंखों के सामने अली के चाहने वाले के वार से ज़मीन पर गिरा। ज़मीन पर गिरने के बाद जो आखिरी फरियाद उसके ज़बान से निकली वो बस हुमैरा थी। हुमैरा, हुमैरा यानी क़िसास हुर्रे, हुमैरा यानी खून का इंतकाम। अली वालों ने लोगों को छेड़ दिया है हुर्रे। मैंने अपने शौहर के खून आलूद लाश की कसम खाई है कि जब तक बदला ना ले लूं मेरे इंतकाम की प्यास रोज बरोज बढ़ती रहेगी, जब तक किसी अलवी का वजूद है। हुमैरा भी बाकी है। हुसैन, हुसैन, हुसैन। बुरी बात है हुमैरा,
आराम से। कूफा ऐसा शहर है कि हमसाया हमसाये को नहीं जानता। हो सकता है कोई पड़ोसी रात के अंधेरे में अलवियों के लिए जासूसी कर रहा हो। आराम से, आराम से। थक चुकी हूँ हुर्रे, दागदार हूँ। इस जंगजू कौम की जफा से जल भून रही हूँ। मेरी भी जवानी और उम्र गुजर गए हैं। इंतकाम हमारा हक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सबको बताते चले। मेरे बच्चे, तो मेरे पेट में ही बिन बाप का हो गया। तेरी माँ वादा करती है कि तेरे बाप का काला कुर्ता हुसैन की कब्र पर दे मारूंगी। वादा करती हूँ कि हुसैन इब्ने अली के जनाजे पर नाचूंगी। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मेरा जुनून जिगर हुसैन है। इंदा जिगर खार हो गई हो? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं, अच्छी तरह हो सकती हो। जो तुम्हारी आंखें हैं, वादा करती हूँ कुतामा और जोधा से भी आगे बढ़ सकती हो। अली और उनका बेटा हसन भी 2 औरतों के ज़रिए क़िसास हुए। मैंने उन दोनों को देखा है। तुम उन दोनों से बढ़कर हो जादू की आंखों वाली। हुर्रे, बोलो हुर्रे की जान। मेरी मदद करोगी? जान की हद तक। कहाँ से शुरू करोगी शिकारन? खजानादार शौजब से। हाय मेरा, मुझे मायूस न करो है। शौजब इस काम का नहीं है, मक्कार और धोखेबाज है। तुम सोचती हो क्यों मुझे बुरा लगता है? इसलिए कि वो खाइन है। बज़ाहिर यजीद की नौकरी करता है और दिल उसका फर्जंद अली के साथ है। सिर्फ जो शख्स हुसैन को मार सकता है वो इब्ने मरजाना है। ठीक है, मगर इस शर्त पर कि शौजब रुकावट न बने। जब हानी जैसे सख्त दुश्मन की अहवाल पुरसी पर शौजब इब्ने ज़ियाद को मजबूर कर सकता है, तो यकीनन वो हुसैन इब्ने अली के कत्ल से भी उसे बाज रख सकता है। हुमैरा, शौजब अपनी बीवी मारिया नसरानी का आशिक है। तुम्हें नहीं पता इस शादी की खातिर कितनी लश्कर और लश्कर कशी हुई है। वो तुम्हारी आंखों के फरेब में आने वाला नहीं। खामखा अपने आप को जलील न करो। तो फिर इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी आंखों पर एतमाद नहीं है। इस तरह उसे मोम की तरफ पिघलाऊंगी कि देख लेना। क्यों अमीर को नहीं फंसाती हुमैरा? तुम अपने कामों से अमीर के जरिए शौजब के जादू तोड़ सकती हो। तुम शौजब को अमीर की नजरों से गिरा सकती हो। अरे, हाकिमों की उम्रें ज़्यादा नहीं होती, वो भी खौफ और खतरात में गुजरती हैं। तुम्हें याद है कि कूफे के दारुल अमारा में कितने हाकिमों की रद्दोबदल हो गई, मगर शौजब खजानेदारी पर अभी तक बाकी है। शौजब का जादू तोड़ सकती हो? तुम शौजब को अमीर के नजरों से गिरा सकती हो? हुमैरा। हाँ बोलो। जब तक अपने माथे पर पड़े बल को ना हटाओगी नहीं कहूँगी। ठीक हुआ। ऐसे नहीं, पहले अपने दिल को साफ कर लो। तुम्हें अफसोस नहीं कि अपने आप को ऐसा मर्द कर्मा बनाओ जो अली का मुरीद है? मेरी अम्मा, मैं इस तरफदार अली को उसके दुश्मन में बदलना चाहती हूँ, हुसैन इब्ने अली के लिए, मगर इस शर्त पर कि तुम वादा करो कि कुछ रोज़ के लिए तुम अलवी बन जाओ और मेरे लिए शौजब के घर की जासूसी करो। अलवी बन जाऊं? क्यों? लेके मारिया नसरानी अली की चाहने वाली है। तुम्हें कहाँ से पता कि मारिया नसरानी एक अलवी है? सुनो मेरी जान, तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर शौजब अलवी है तो उसकी बीवी भी अलवी होगी। ओ, बहुत देर हो गई, कल कितना काम है। चले अब सो जाए हुर्रे, ताकि मीठी नींद आए और सुहाने ख्वाब देखें। तुम शौजब के ख्वाब देखती हो? बेचारी हुर्रा क्या। घबराओ मत मेरी माँ, मैं तुम्हारे लिए खुद शौहर ढूंढ लाऊंगी। शब बखैर हुर्रे। शब बखैर ए हूर परी। सो जाओ अपने बिस्तर में, मज़े मज़े से अच्छे अच्छे ख्वाब देखो। हुर्रा जो के बदसूरत है, उसका सर मिट्टी में। खूबसूरती ही सब कुछ है,
جس کا سر خالی ہو اسے خوبصورتی کا کیا پتہ؟ کیا پتہ؟ مجھے کہتی ہو میرا سر خالی ہے، یہ تمہارا سر خالی ہے، خالی